میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ تراوی پڑھا کر معاوضہ لینا، حافظ کا تراوی کا معاوضہ لینا کیسا ہے؟ عرفان صاحب، عرفان پٹیل، جگہ نہیں بتائی کہاں سے۔ دیکھیں، حافظ لوگ جو تراوی کی اجرت لیتے ہیں نا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کے جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے ہماری رائے میں، جو اب تک ہمیں معلومات ہیں، اور اگر کوئی قائل بھی ہو تو اس کی دلیل مضبوط نہیں ہے۔ خالصتاً قرآن کی تلاوت، نماز میں تلاوت کی اجرت ہے، یہ فرض نماز کی تنخواہ لینا، یہ اس کی جواز کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ فرض نماز شعائر اسلام میں سے ہے، اگر امام اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز کے لیے فارغ نہیں کرے گا اور تنخواہ کے بغیر، لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ امام کو بھی ظاہر ہے اس کے بیوی بچے ہیں، گھر چلانا ہے، تو وہاں تو ایک مجبوری میں علماء نے اجازت دی ہے کہ پورے سال پوری زندگی فرض نماز کا سیٹ اپ رہتا ہے۔ تراوی تو فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت تو سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، تو جماعت سے نماز پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، تو اس میں اجرت لینے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اور نہ قاری صاحب جو ہیں، جو حافظ قرآن پڑھانے والا ہے، وہ اتنا یعنی بڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اپنے کاروبار چھوڑ کر اور بزنس چھوڑ کر وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے سال میں ایک دفعہ، اور اس میں بھی اس کا اپنا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھائے گا تو اس نے اپنا قرآن بھی ریوائز ہوگا۔ اور دوسری بات، قرآن ختم کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو اجرت کے بغیر کوئی قاری مل رہا ہے تو آپ اجرت کے والے کے ساتھ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اور اگر اجرت کے بغیر نہیں مل رہا تو الحمد سے پڑھ لیں تراوی۔ تو اس لیے اس پر جتنے بھی صحیح مستند علماء ہیں، لوگ فتوے تو لے آتے ہیں، فلاں نے فتویٰ دیا کہ تراوی کی اجرت جائز ہے فلاں، لیکن جو مستند علماء ہیں اور مستند ادارے ہیں دینی ہمارے، ان سب کا مشترکہ فتویٰ یہی ہے کہ حافظ کے لیے، قاری کے لیے تراوی پڑھانے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہدیہ کسی کو دے دے تو ہدیہ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ ہدیہ بھی اجرت کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مسجدوں میں سب کو پتہ ہے کہ اتنے پیسے یہاں ملیں گے، اگر قاری کو پتہ ہو یہ پیسے نہیں ملیں گے، وہ پڑھائے گا ہی نہیں، تو ایسا ہدیہ بھی اجرت ہی ہے، یعنی وہ بھی کمیشن میں ہی آتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں۔ اگر کوئی قاری تراوی پڑھانے کی اجرت لیتا ہے یا وہ ہدیہ لیتا ہے، لیکن ہدیہ اجرت ہی کے طور پر ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو ہماری مسجد سے کوئی گفٹ نہیں ملے گا تراوی کی، تو پھر دیکھیں وہ پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا۔ اگر پھر بھی پڑھاتا ہے، اس کا مطلب دل سے پڑھا رہا ہے، اور نہیں پڑھاتا ہے، اس کا مطلب اس کے پیش نظر ثواب نہیں ہے بلکہ یہ پیسے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قاری حافظ تراوی پڑھانے کے باقاعدہ پیسے لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیسے نہیں دیے تو یہ تراوی نہیں پڑھائے گا، تو ایسا شخص کے پیچھے، ایسے قاری کے پیچھے تراوی پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر قرآن دیکھ کر تراوی پڑھانا، اگر کسی حافظ کا حفظ کمزور ہو گیا ہو، وہ تراوی پڑھاتے ہوئے کسی پارے کو دیکھ کر تراوی پڑھا سکتا ہے جو پارا زیادہ کچا ہو۔ بنت عزیز احمد انڈیا سے، یہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جائز ہے، باقی فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں پھر میں کسی اور وقت میں اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ ایسے حافظ کے پیچھے آپ قرآن نہ پڑھیں جو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہو۔